इस्लाम की नशर इशाअत की है। और उसके बाद जब हम आते हैं नस्रुल अब्बासिल अव्वल में, तो हमने देखा कि खुलाफा की सरपरस्ती तर्जुमे का काम बहुत ज्यादा हुआ है, जिसमें दूसरे ममालिक से भी कुछ उलमा और मुतरजमीन मंगवाए जाते थे, जिनको अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी। खुशहाली का दौरा था और उलूम की सरपरस्ती होती थी, तो उसमें बहुत सारी कुतुब की नशर इशाअत हुई। और ये वो लोग थे कि जो अपने काम में जुट गए थे और सिर्फ वो इसी को अपना ओढ़ना बिछोना बना लेते थे। और इनकी जय्यद उलमा जो है वो 40 मन का जो है इनके तर्जुमे और इनके काम पर जो है तनकीद करते थे, और बल्कि उनको इनामात मिलते थे, और उनको इतने ज्यादा इनामात मिलते थे कि उनको दिया जाता था अशरफियों से और इनामात से। जितनी अच्छी किताब होती, जितना अच्छा फनपारा होता और जितना अच्छा तर्जुमा होता किसी भी किताब का, जो अवाम की फलाह के लिए भी होते थे। इसके अलावा जो है वो इस्लाम के ज़ख़ीरा कुतुब में भी जो है वो इजाफा करने वाली जो है कुतुब होती थी, और ये रिसर्च वर्क होता था, ये काम होता था। तो इस तरह की उलूम व फ़नून की तरक्की जो है वो मंज़र आम पे आई, और यही वो सुनहरी और ज़र्री दौर है जिसका आज भी हम इतराफ़ करते हैं कि मुसलमान अगर अपने काम से लग जाए, साफ दिली से और खुलूस से जो है वो अपने दावत और तबलीग और पढ़ने लिखने के काम में लग गए, तहरीर और तकरीर में लग गए, तो उनसे बढ़कर कोई भी जो है वो इस्लाम का जानशीन नहीं है। और इस दुनिया में भी जो है वो सबसे बड़ी ताकत वही होती है कि जिसका नाम देर तक जिंदा है, जिंदा रहे या जिंदा रहता है। जैसा कि हम अपने उलमा का नाम सुनते हैं जिन्होंने मजालुत तिब यानी तिब के मैदान में, रियाजियात के मैदान में, ज्योमेट्री, हिंदुसा और इंजीनियरिंग और जोग्राफिया, इल्म फल्कियात से मुराद सितारा शनासी नहीं है, बल्कि इल्म फल्कियात से मुराद बिन्नज्म हुम यहतदून, यानी सहरा में सितारों के जरिए रास्ते तलाश करना कि कौन सा सितारा शुमाल में है, कौन सा मशरिक में, तो फिर सहरा में जो है वो रास्ता तलाश करते थे। तो इस तरह फलाह इंसानियत के काम है और दीन इस्लाम की नशर इशाअत है। इस्लाम तो है ही फलाह इंसानियत का और मुआशरे में जमा होने का नाम। तो ये सब किसने किया? ये ऐसे ही साफ दिल लोगों ने किया कि जो उलमा थे, जो सूफिया थे, और उनके पास कोई डिग्रियां भी नहीं थी, तो ऐसी दुनियावी डिग्रियां और दुनियावी ओहदे भी नहीं थे। वो तो बस उन उलूम के लिए चुन लिए जाते थे कि जिनमें वो रिसर्चेस करते रहे और जिनमें काम करते रहे। तो ये मिन जानिबिल्लाह था, और उनकी अपनी लगन थी कि जिसमें वो आगे बढ़ते चले गए। ये इस्लाम जो है वो जजीरा नुमाए अरब से लेकर फैलना शुरू हुआ इनके अपने अतराफ में, और फिर होते होते जो है वो पूरी दुनिया में फैल चुका है। और इसमें कोई मुजायका नहीं इस एतराफ में कि इस्लाम वाकई इस वक्त दुनिया के हर गोशे में जाना पहचाना जाता है अपने नाम से, अपने काम से। और इसकी कुछ अलामतें हैं कि जो हमारे दुश्मन भी जो है उसका नाम लेते हैं। मसलन इस पे तनकीद करके जो है इसकी तनकीद बनते हैं, वो वाले सवालात ही जो है वो हमारी पहचान है। और उन्हीं का जवाब देना जो है वो आजकल हमें उसके लिए जो है एक ऐसी नस्ल तैयार करनी चाहिए कि जो मुबल्लिगीन दावत इरशाद के जो है लोगों पे मबनी हो, कि जो उन सवालों के जवाब के लिए जो लोगों के अज़हान में पैदा हो जाते हैं इस्लाम को समझने में, या इस्लाम को बदनाम करने वाले अनासिर जो है जो चीजें फैला देते हैं, तो फिर नौजवानों के जहन में भी जो है कुछ सवालात मौजूद हो जाते हैं। डॉक्टर साहब एक मिनट के लिए डिस्टर्ब करूंगा। हमारे दरमियान
नाहिदा शाह साहबा तशरीफ ला चुकी हैं, आज के प्रोग्राम की वो सदारत फरमाएंगी। जी डॉक्टर साहबा शुरू रखें। ठीक है, शुक्रिया। तो उसका ये है कि हमें ऐसे जय्यद जो है उलमा अपनी नस्ल में से, नई नस्ल में से ऐसे तुलाब और मुजाहिदीन तैयार करने चाहिए जो इस चीज पे वर्क करें कि कोई बिल्कुल ब्लैंक जैसे किसी का जहन है, तो उसको अगर हम इस्लाम की ऑफर करें, इस्लाम की पेशकश करें, या ये कि वो इस्लाम के बारे में सुने और कोई बुरी बात सुने, तो उसका रद्द कैसे किया जाए। रद्द करने के लिए तो लैंग्वेजेस जानना जरूरी है कि जिस खिते में आप मौजूद हैं और जिस खिते के लोगों में जो है ये जिनके अजहान में ये सवालात या इश्तबाहात पैदा हुए हैं, उसकी जबान एक तो जानना बहुत जरूरी, क्योंकि मन तअल्लम लुगत कौम अमिना शर्रहुम, कि जिसने किसी कौम की जबान जानी तो वो उसके शर से महफूज हो गया। तो इसलिए वो जबान जानना जरूरी है और उन उलूम पे दस्तरस और महारत भी होनी चाहिए। कोई गलत सलत जवाब दे दे उसमें तो बरकत ही नहीं होगी, उसमें रूहानी फैज नहीं होगा कि वो दूसरे को मुतमईन कर सके। फिर ये कि नासे जो है वो एक अच्छा आमिल भी होना चाहिए, क्योंकि आप जो बात कर रहे होते हैं तो दुश्मन समझे या दूसरा फरीक जो है जो उसके खिलाफ होता है, तो वो आपकी एक एक चीज को नोट कर रहा होता है, एक एक हरकत, एक एक सुकून, हरकत और सकनात आपकी नोट कर रहा होता है, आपकी पर्सनैलिटी देख रहा होता है कि आप जो बात कह रहे थे आप इस पे पूरे भी उतर रहे हैं। तो इस चीज पे हमें बहुत ज्यादा जो है वो तवज्जो देने की जरूरत है। तो इसी सिलसिले में फिर सूफिया का नाम जो है वो सामने आता है कि उसी सूफी से हम लोग मुतासिर हो सकते हैं कि जिसमें बदरजे आदम कुछ ना कुछ जो है वो चीजें पाई जाए जिसमें तकवा भी है और इस्लामी शायर का एहतराम भी है और उन पे अमल पैरा होना भी है और सब्र भी है और इल्म भी है और बुर्दबारी भी है। तो जिसमें ये चीजें मौजूद हो उसी का काम आगे बढ़ता है। अब आप इसकी मिसाल ले लें कि पाकिस्तान में कितने सूफिया हैं, या ये कि उनके खानवादे हैं सूफिया के, तो जब कोई सूफी की वफात हो जाती है, किसी बड़ी शख्सियत मोहतरम की वफात हो जाती है, तो फिर वो जो पूरा सेटअप होता है उसके खानवादे में मुंतकिल हो जाता है एक किस्म का। तो हम फिर उसको आगे लेकर कैसे चलें, अगर वो उसको सही नहीं संभालेंगे वो तो जाहिल हो जाएगा, ठीक है ना। लोगों के अजहान में शुकूक व शुबहात फौरन मौजूद हो जाते हैं, वो जाहिल हो जाएगा। तो उसको संभालने के लिए जो है तरबियत बहुत जरूरी है। उस खानवादे में हर बच्चे की तरबियत जरूरी है और इसी नहज की तरबियत की जाए कि इसने बड़े होकर ये चीज संभालनी है कि दावत व इरशाद का फरीजा अंजाम देना है कि इसके वालिद मोहतरम या दादा मोहतरम या पुराने असलाफ में मौजूद था। तो वो पाकिस्तान में एक मिसाल पाकिस्तान की हमारे सामने है कि हम जब भी किसी बड़े उसमें जाते हैं खानकाही सिस्टम, खानकाही निजाम, तो हम देखते हैं कि हमारे ही अजहान में ये सवाल पैदा होता है कि इन्हीं के बच्चे क्यों बिला फिर उसी कुर्सी पे बैठ रहे हैं, इन्हें सज्जादा नशीन या साहिबजादा क्यों कहा जा रहा है, उन्हीं को जो है वो मिरास क्यों दी जा रही है। ये तो एक रूहानी मिरास है जिसका एक जो है वो मादी सेटअप सामने होता है कि बहुत बड़ी खानका होती है सब, तो उसको संभालने के लिए उन बच्चों की तरबियत बहुत जरूरी है और उनको ये उलूम पे, इन उलूम पे दस्तरस होनी चाहिए जिसको वो उठाए हुए हैं या जिसके वो पैरोकार बन रहे हैं या जानशीन बन रहे हैं। तो इनके खानदान में सबसे पहले जो है इन्हीं उलूम की जो है वो बच्चों की तरबियत उस तरह होनी चाहिए जैसे हारून रशीद, मामून रशीद वगैरह अपने बच्चों की तरबियत करते थे। वो मिसाल हमारे सामने, तब कहीं जाके जो है इनकी तबलीग मौसर होती है, वरना तो नहीं होती। और इनको उलूम से शगफ की तरफ जो है वो दिलाया जाए। आजकल हम देखते हैं कि लोग कारों में उड़े जा रहे हैं, बहुत ही अमामे पहने हैं
تو بہت ہی لباس استری کیے ہوئے پہنے ہوئے، قلف لگے ہوئے، تو وہ اس طرح سے جو ہے نا یہ چاہتے ہیں کہ دنیاوی جو ہے شو آف کر کے اپنی پرسنالٹی بہت صحت مند اور نازنین میں پلی ہوئی شکلیں کاروں سے نکل رہے ہیں، لوگ انہیں سلام کر رہے ہیں۔ جہالت تو بہت ہے، ناخوانگی بھی بہت ہے۔ یہ وہ طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ علم اور بردباری سے علمی مراکز ہونے چاہیے، اور ان بچوں کی بہت ہی اچھی تربیت ہونی چاہیے جو صوفیاء کی اولاد پیدا ہو رہی ہے، کہ وہ اپنی میراث کو سنبھالے ہوئے بچے ہیں، اور ان کی میراث یہی ہے دعوت و تبلیغ، ارشاد، علوم و معارف کا جاننا اور ان کی نشر و اشاعت اسلام۔ تو یہ جو ہے پاکستان کے صوفیاء کے لیے جو ہے نا یہ ایک نصاب ہونا بہت ضروری ہے، بجائے اس کے کہ آپ نے سونے میں چمچ لیا ہوا بچہ پیدا ہو رہا ہے، ہر کوئی اس کو ایسے نام سے پکار رہا ہے، وہ بچہ صرف جو ہے کھلونا سا بیٹھا ہوا ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے، اچھی صحت ہے، اور لوگ گویا عبادت کی حد تک جو ہے اس کا احترام کر رہے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سراسر جہالت ہے۔ ہاں جتنے لوگ مشہور ہو رہے ہیں ان کی کتب منظر عام پہ آ سکتی ہے، ان کا کام منظر عام پہ آ سکتا ہے، تو دوسرے ممالک میں بھی بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، اور ان میں سے پاکستانی بھی موجود ہیں، تو پاکستانیوں میں سے بھی کئی لوگ جو ہیں وہ دوسرے ممالک میں کام کر رہے ہیں، جن میں جرمنی میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، کیونکہ جرمنی ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں افکار کو جو ہے آزادی حاصل ہے، اور جرمنی نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ کسی بھی ملک کا کوئی بھی انسان جس کو افکار کی وجہ سے دھتکارا جائے تو ہم اسے پناہ دینے کو تیار ہیں۔ ایسے ہی لوگ جرمنی میں نیشنلٹیاں بھی حاصل کر رہے ہیں، اور وہ وہاں موجود ہیں، جن میں اتنے سارے قادیانی موجود ہیں کہ جو اسلام کی غلط جو ہے وہ تشہیر کر رہے ہیں۔ قادیانیوں کا تو یہ مرکز ہے۔ پھر نمبر 2 جو ہے کینیڈا ہے، کہ یہاں پر بھی جو ہے بہت قادیانی موجود ہیں، اتنی خوبصورت مساجد بنی ہوئی ہیں، اور ان مساجد میں صاف ستھرا جو ہے سیٹ اپ رکھا ہوا ہے، اور اسلام کے نام پر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مسجد ہے۔ اب آمد الناس کو جو اور غیر ملکی جتنے بھی ہوتے ہیں، یہاں تو بہت سارے ملٹی کلچرل کنٹری ہے، ساری دنیا کے مہاجرین موجود ہیں، تو ان کو کیا پتا کہ صحیح اسلام کیا ہے۔ تو ابھی پچھلے دنوں بات ہوئی تو میں نے کسی کو بتایا کہ قادیان جو ہے وہ انڈیا سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ تحریک ہے، یہ دین نہیں ہے، جبکہ اسلام جو ہے وہ دین ہے اور تحریک نہیں ہے، دس از اے موومنٹ۔ تو میں نے کہا یہ ایک موومنٹ ہے، ناٹ ریلیجن۔ تو پھر میں نے کہا بے شک آپ گوگل سے سرچ کر لیں، تو ایک بزرگ نے کہا کہ گوگل سے جھوٹ بولتا ہے، گوگل میں بھی غلط معلومات ہوتی ہیں، تو ہم کس طرح سرچ کریں؟ میں نے کہا کہ آپ تمام جید کتب سے دیکھیں کہ یہ کہاں سے شروع ہوا تھا اور کہاں جا پہنچا ہے۔ تو لیکن میں نے کہا آپ جو نماز پڑھتے رہے ہیں ان کی مسجد میں وہ تو آپ صحیح پڑھتے رہے، کیونکہ آپ تو اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے تھے اور صحیح پڑھ رہے تھے، لیکن جو وینیو تھا وہ میں نے کہا کہ وہ قادیانیوں کا ہے، تو کیونکہ نام ہی اس کا بتا رہا تھا کہ احمد، ٹھیک ہے نا، احمدیہ مرکز اسلامی، تو میں نے کہا اسلامی نہیں ہے، یہ ایک موومنٹ ہے کہ جس میں نئی نئی بدعات اور خرافات جو ہیں سامنے آ رہے ہیں، جو بھی ان کے ذہن میں آ جاتا ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ کیا یہ بھی اسلام میں سے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو ایسی چیزوں کا رد جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور جو لوگ بھی باہر جائیں ان کی کم سے کم علمی جو ہے ان کی اتھینٹسٹی ہونی چاہیے، کہ دینی علوم جو ہے ان کے اچھے ہوں، تاکہ رد المستشرقین یا رد مختلف جو آراء کے لوگ ہوتے ہیں ان کا رد کر سکیں، جن کے اذہان میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں ان کو اس طرح سے بتا سکیں۔ بڑی بلڈنگ کا ہونا یا اسلام کا نام لگا لینا اسلامی مرکز احمدیہ، یہ تو صحیح نام نہیں ہوا۔ تو اندر سے بہت بڑی جو ہے مسجد بنی ہوئی ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کہ شاید یہ مسجد تو ہوتی ہے اللہ کا گھر، لیکن یہ کہ دوسری مساجد بھی تھی، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ایک مسجد کا
ہے کہ وہ مسجد زرار بھی تھی، تو اس لیے جو ہے وہ پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کن کے خطبات سن رہے ہیں، کن کے نظریات سن رہے ہیں، کہیں غلط دعوت و تبلیغ کا غلط فریضہ تو نہیں انجام دے رہے. تو اس لیے دعوت و تبلیغ کا صحیح فریضہ انجام دینے کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ معلومات ہونی چاہیے جو مستند ہو، معتبر ہو، امہات الکتب سے لی گئی ہو، اور جو ہے جو شخص جواب دے تو وہ قائل بھی کرنے والا ہو. ایسا نہ ہو کہ مزید بکیڑے میں مبتلا کر دے، پھر تو وہ شخص ملحد ہو جاتا ہے. تو ایتھسٹ قسم کے لوگ بھی موجود ہیں بہت، کہ جو اللہ کا ہی انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ بس جو زندگی جی رہے ہیں جی لو، آگے کیا پتا کیا ہو، کس نے دیکھی ہے، یہ لائف تو انجوائے کر لو، اور یہاں جو ملا ہے اسی کو غنیمت سمجھو. کل تو کسی نے واپس مڑ کے موت کے منہ سے یا موت کے کنویں سے واپس آ کے کل کسی نے نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا. تو اس چیز پہ کیوں ہم جو ہے وہ ایمان لے آئے. تو اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ آخرت پر جو ہے نا ایمان لانے والے کم ہیں. تو اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ دعوت و ارشاد کی بہت ضرورت ہے کہ وہ آخرت جو اور اللہ جو نہیں دیکھا ہوا اس کا کیسے جو اعتبار دلوائیں، اس پہ کیسے کام کریں، دوسرے کو کیسے سمجھائیں. اگر کسی کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے وہ تو فوراً ایمان لے آتا ہے. اس کی سمجھ میں بات آ جائے کہ لائف دیئر آفٹر بھی جو ہے کوئی چیز ہے، اور ان سین گاڈ جو ہے وہ بھی اس کو بھی سمجھ لیں، تو سمجھانے والا جو ہے صحیح ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں صوفیاء کچھ نہ کچھ کردار ادا کرتے رہے ہیں. تو جس کی ہم مثالیں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کچھ نہ کچھ ایمان لے آتے ہیں اور اسلام لے آتے ہیں. پھر یہ کہ جو مساجد ہوتی ہیں، ابھی میں گئی تھی اونٹاریو میں بھی مسجد کیسٹر میں، تو وہ 10 سالہ محنت کا نتیجہ ہے کہ نوجوانوں نے 10 سال میں جو ہے وہ پہلے اپنے گھر میں یہ لوگ جو ہے تبلیغ و ارشاد اور ذکر و اذکار کے محافل کرتے تھے. پھر انہوں نے سوچا کہ کوئی ہال ہونا چاہیے، تو اس کی مثال انہوں نے جو ہے نا امریکہ سے لی، اور دیگر ایمریٹس اور جہاں جہاں ان کے مراکز ہیں وہاں سے انہوں نے مثال لی کہ فلاں ملک میں مرکز ہے، فلاں ملک میں مرکز ہے، تو ویسا ہی مرکز ہم یہاں بھی بنا لیں. تو دیہات کے ایریے میں زمین لے کر اس پہ ایک پرانی سی بلڈنگ بنی ہوئی تھی جو فارم ہاؤس بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ چرچ تھی. تو چرچ والے جو ہے کہیں اور شفٹ ہو گئے تو اپنی بلڈنگ انہوں نے بیچ دی. تو ان مسلمانوں نے یہ کیا کہ قرض حسنہ جو ہے انہوں نے لیا اور اسے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے، کیونکہ قرض حسنہ جمع کرنا کینیڈین ڈالرز میں بہت مشکل تھا. تو لیکن لوگوں کو ان کی تبلیغ پہ اعتبار تھا، کیونکہ یہ اپنے گھر میں جو محافل کرواتے تھے وہ بالکل خلوص سے ہوتی تھی. تو لوگوں نے ان کو قرض حسنہ دیا کہ ہم اس میں لگا رہے ہیں. ویسے بھی ڈالر کی ویلیو جب بڑھتی ہے تو پھر جو ہے وہ خود بخود اس میں فائدہ ہو جاتا ہے. تو ڈالر میں لیا اور ڈالر ہی میں دیں گے تو پھر تو قرض حسنہ دینا اچھی چیز ہے کہ مسجد میں لگ جائے. تو اس طرح سے فنڈ ریزنگ کی انہوں نے اور پوری ہی قیمت ادا کر دی، لیکن ایک قسم کے قرض حسنہ والے مقروض ہوئے نہیں. اس کے لیے پھر یہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں جس میں یہ کوئی اس طرح چندہ نہیں مانگتے، بلکہ یہ کہیں کوئی میز لگا لی، اس میں اسلامک ڈسپلے کر دیا، اور بچوں کے سوکر کا کر لیا، یا بچوں کے کھیل جو ہے کسی پبلک پلیس پر لگا لیا. وہاں مسلم کمیونٹی بھی آئی، پھر اپنی میز پر جو ہے تعارفی پمفلٹ رکھے ہوتے ہیں، اس میں ان کا کام ہوتا ہے کہ ہم مسجد کے لیے کر رہے ہیں. تو پھر لوگ جو ہے اس میں پیسے دے کر وہ چیز خرید لیتے ہیں. اور عید بازار ہو گیا یا رمضان بازار ہو گیا یا حلال میٹ جو ہے اس کے یا قربانی کا جو ہے انہوں نے ذمہ داری اپنے لے لی، کہیں دور سے جانور لے کے آئے اور سب کو جو ہے ساتھ حصے کر کے یا جتنے بھی حصے ان کو پرووائڈ کیا، تو پھر آنے جانے کا کرایہ جو ہے اس میں کوئی بچت ہوئی. تو اس طرح سے جو ہے نا یہ فنڈ ریزنگ ہوتی رہی ہے اور قرضہ اترتا چلا گیا.
तो थोड़ा ही कर्जा बाकी रह गया। ये मस्जिद पिछले दिनों मैंने विजिट की थी, बाई एयर जाना आना पड़ा था, वहाँ रही हूँ मैं 3 हफ्ते और इनका काम भी देखा है। तो वहाँ मैंने देखा कि पाकिस्तान से उलमा विजिट करते रहते हैं, अपने हेडक्वार्टर से आते हैं तो टिकट लेकर आते हैं, और इतना थकते हैं ये लोग, क्योंकि दूर दराज के इलाका विजिट करना आसान काम नहीं। इनका माल भी लगता है, थकते भी हैं, वक्त भी लगता है, अपना काम छोड़ कर आते हैं, इन मराकिज को विजिट करते हैं। और इन दिनों सारे लोग आते हैं और फिर जिक्र अज़कार भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं और दीन की बातें सीखते हैं। अगर किसी ने किसी को फाइल कर लिया मुसलमान होने के लिए, वो आके जो है इनके हाथ पे जो है कलिमा शहादत भी पढ़ता है। तो इस तरह से उन्होंने सूफिया इंटरनेशनली सफर में भी मसरूफ रहते हैं कुछ लोग, जिनका काम ही यही है। तो ये मुर्शिदाबाद शरीफ वाले जो डॉक्टर यासिर हुसैन सत्ती साहब के बुजुर्ग हैं, ये उनकी मस्जिद, मतलब ये उनकी सरपरस्ती रूहानी समझ लें या उनकी हौसला अफजाई समझ लें। तो इस कम्युनिटी ने खुद फंड रेजिंग करके जो है ना उनके लिए जो है कि वो आए और इनको देखा करें और महाफिल हो। तो ये मस्जिद बनाई है, यानी उनके दोस्तों ने बनाई है। तो ये मैंने खुद देखी है, तो बहुत अच्छी मुझे लगी। इर्द गिर्द के मैंने देखा गैर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी आकर ना यहाँ सर पे दुपट्टा लिए आ रहे हैं, इस्लामिक लिबास में आ रहे हैं, ढके हुए लिबास में, ईद बाजार में भी शिरकत कर रहे हैं, हमारा कल्चर देख रहे थे और दोस्त भी बने हुए थे। उनको इजाजत की कि आप आए, सर ढक के आए और एक साइड पे बैठ गए और हमारी इबादत देखें। और उनसे उसमें सलूक किया जा रहा था, जबरी चंदा किसी से नहीं लिया जा रहा था। ये जबरी चंदा होते हैं, हर सूरत आप दें, ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ खाने पीने को उन्हें मिलता है जो नमाज पढ़ने आते हैं, क्योंकि मस्जिद बहुत दूर है। तो जो भी वहाँ आता है वो थक जाता है, तो फिर उसको कभी पिज़्ज़ा मिलता है, कभी क्या। तो इस तरह से अट्रैक्ट करते हैं कि लोग आए और नमाज पढ़े, तबलीग की बातें सुने, दावत और इरशाद किया। अभी मैंने छोटा सा एक मदरसा भी कायम किया है, ऑनलाइन क्लासेस भी कायम की है, कुछ मैंने उनके साथ ताउन किया तो मेरी खिदमत जो है हासिल है, जो भी आप ले लें। तो इस तरह से अरबी सिखाने की, अरबी जबान सिखाने की। तो इनका काम सिर्फ तालीमी होता है, तालीमी सिर्फ ये काम अंजाम देते हैं। लेकिन ये कि नस्लों को चाहिए कि बहुत ज्यादा खुद को जो है ना दीनी उलूम व मारिफ से मुज़य्यन करें, क्योंकि उसी से कोई स्कॉलर मुतासिर हो सकता है कि जब कोई अजीम हस्ती सामने बैठी हो जिसमें दुनियावी गुरूर और वो ना हो कि लोगों का जो है आप इज्जत हासिल करके वो खुद को तकब्बुर में मुब्तला कर दें। क्योंकि तकब्बुर इस्लाम नापसंदीदा है। तो ये जो बदियां होती तो साथ ही शैतान दर्द लगाता है कि तुम्हें आपको गुरूर तकब्बुर में ना मुब्तला कर दे। कहीं जमे गफीर जो आपको सलाम कर रहा है तो आप खुद को खुदा न समझ बैठे। तो इसलिए जो है हमेशा अपने नफ्स को झुकाए रखना, हुजू खुशू में रहना, आजिज़ी इख्तियार करना और खुद को इस्लाम का अमली पैकर बनाना जो है इंतहाई जरूरी है। और साथ ही रद्दुल मुस्तशकीन की तमाम खसूसियात, और जब आप किसी का रद्द कर रहे हो, किसी शुबे का इजाला कर रहे हो, तो मालूमात पूरी होनी चाहिए आपके पास उस सिलसिले में। ऐसा ना हो कि आज उसके जहन में, किसी के जहन में एक शुबा आया या सवाल पैदा हुआ और आप हफ्ते बाद जो है उनसे कहें कि फिर महफिल होगी, फिर उसी वक्त आपका जवाब होना चाहिए। तो इस सिलसिले में डॉक्टर ताहिर कादरी भी बहुत मशहूर है यहाँ पर, उनका मिनहाजुल कुरान इंस्टीट्यूट भी है और वो भी रद्दुल मुस्तशरिकीन बहुत अच्छी तरह से करते हैं, क्योंकि वो सीनियर हैं और उनके पास मालूमात बहुत ज्यादा है। तो इसलिए सूफिया का किरदार जो है
तो तभी अच्छा हो सकता है कि उनके गद्यों को संभालने के लिए उनके जानशीन जो है वो खुद को मुज़य्यन करें तमाम उलूम से और तकब्बुर में मुब्तला ना हो, इंतहाई धीमे अंदाज से उलूम व मारिफ सीखे हुए तब रद्द करें, तो फिर तो बहुत सारे लोग मुसलमान हो जाएंगे। लेकिन ये मराकिज़ जो है इनको विजिट करना ही या इनकी रूहानी सरपरस्ती समझ लें कि भाई कोई बुजुर्ग आ रहे हैं और इतने देहाती एरिया में ओंटारियो के एरिया में जो है बिल्कुल फार्म हाउसेस में पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो ये बड़ी चीज थी कि अपने टिकट पर आए हैं और जनाब इतने दूर आए हैं, चाहे मौसम कोई क्यों ना हो, बारिश का हो, बर्फ हो, आए हैं और लोग जमा थे तो लोग खुश हुए हैं। तो फिर बहुत अच्छा उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दी और सब कुछ। फिर इसके बाद ये 2-3 और ममालिक कतर भी गए हैं, सऊदी अरब और उम्रा भी किया है और उसके बाद अमेरिका भी गए हैं, काफी ममालिक गए हैं। तो ये इनका अपना माल खर्च होता है और इनकी अपनी जान लगती है और थकन भी नहीं होती है, जो हर कोई ये फरीजा नहीं अंजाम दे सकता। आम बंदे को अगर आप कहें कि कोई चीज विजिट करें, आप इस तरह का दौरा करें, एक दफा के बाद दूसरी दफा ना जाए, लेकिन ये सफर की सख्तियां झेलनी पड़ती हैं और लोगों में अपना रसूख कायम करने के लिए खुद को बहुत ज्यादा जो है सोशल रखना पड़ता है और थकन से बचना पड़ता है। तो जितने मुहाजिरीन यहाँ आए में उनमें अफगान के भी हैं, अफगान है, ईरानी भी पुराने बहुत मौजूद हैं। इसके अलावा जो है कोई, बस मैंने मलेशिया की मुस्लिम कम्युनिटी नहीं देखी किसी भी मस्जिद में, क्योंकि मलेशिया ऐसा साफ सुथरा अच्छा मुल्क है कि वो अपने ही मुल्क को बनाने में लगे हैं, बहुत नीट रहते हैं। जो इस शक्ल के दूसरे लोग हैं वो इंडोनेशिया के जो जॉब करने के लिए दूसरे ममालिक में चले जाते। तो इसके अलावा आजकल तो सूरिया, फिलिस्तीन और सूडान की बहुत मुस्लिम कम्युनिटी इधर आ रहे हैं और वो बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं जो काम मिल जाए लेबर वर्क वही कर लेते हैं। तो वो आमत उन्नास थे जो किसी तरह से वीजा लेकर आ गए, तो उनको हम कैसे कह दें कि वो कोई सूफी है या बहुत ही रद्दुल मुस्तशरिकीन कर लेंगे या उनकी वजह से जो है वो इस्लाम फैल जाएगा। वो तो अपनी जान बचा के आए हैं। तो इस्लाम की तबलीग के लिए जमातें होती हैं जो भेजी जाती हैं और वो जो है जाकर अपना फरीज़ा अंजाम देती हैं। तो ये जो लोग आए हैं इनकी तो अभी जिसे कहते हैं अपना गुजारा ही हो जाए, तो अरब लोग हैं लेकिन गुजारा ही कर लें तो बहुत है और अपने जख्म भुला दें जो जंग की वजह से इन पे हुआ था, तो वही काफी है पूरी पूरी फैमिली। तो लेकिन जो सूफिया होते हैं, उलमा होते हैं, मुबल्लिगीन होते हैं, वो दूसरे होते हैं जिनका काम सिर्फ वही होता है, दावत और तबलीग और इरशाद। तो उसी में वो जो है फिर अपना हल्का बना लेते हैं और ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो आम लोग हैं और फिर वो जो है उलूम को आगे बढ़ाते हैं और लोगों को तबलीग करते हैं। तो इस तरह से इस्लाम हमने देखा है कि मुख्तलिफ अंदाज से फैलता चला जा रहा है, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड जब से हुई ना, आलमा सगीरा अलकरिया, तो यानी ये जो हमारी डिजिटल लाइफ है ना, आलम करिया तुम सगीरा, कि आज दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन गई है, छोटा सा। तो इसमें जो है इंटरनेट पे बहुत ज्यादा गलत मालूमात आ रही होते हैं, उसके बजाय मुस्तनद मकतबात की भी जरूरत है जो डिजिटल होते हैं। ये भी एक दावत तबलीग है, ये भी सूफिया कर सकते हैं, उलमा कर सकते हैं कि आप जो है एक डिजिटल, जैसे मकतबा शामिला है हमारा, मकतबा आलूका है और बहुत सारे मकतबात हैं, विकिपीडिया गूगल वगैरह से लोग कितना फायदा उठा रहे हैं। वो भी मुर्शिद का दर्जा रखते हैं कि हर जगह आपने कहीं जाना है तो गूगल सर्च करके आप उसका लगा लेंगे मैप और वहां पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से इस्लाम तक रसाई के भी जो है ना
ڈیجیٹل پلیٹ انداز ہے، اور پھر جو ہے اس میں آپ لوگ کام کرتے ہیں۔ اب یہ کہ ذکر و اذکار کیا ہوتے ہیں، یہاں پر ذکر و اذکار وہی ہوتے ہیں جو تسبیح فاطمہ ہوتی ہے اور لا الہ کا ورد ہوتا ہے، اللہ کا ورد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ادعیہ و اذکار وہ دے دیے جاتے ہیں کہ جو آپ صبح کے وقت کریں، شام کے وقت کریں، اور 5 وقتہ نمازوں کے جو ہے مواقیت الصلاۃ میں جو نماز کیسے پڑھی جاتی ہے یہ سکھایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو بیسک چیزیں سکھائی جاتی ہیں بچوں کو، وضو کرنا، نماز پڑھنا اور ذکر و اذکار۔ اس کے علاوہ جمعے کے اجتماعات میں خطبہ جو ہے عربی میں ہو یا انگریزی میں ہو یا اردو میں ہو وہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ دعا مانگنے کا طریقہ یا یہاں جو پائے جاتے ہیں روحانی امراض، جن میں بچوں کو نظر لگ جانا یا ان کو دم کرنا، یا بچہ بہت روتا ہے تو اس پہ دم کرنا، اس طرح کی بھی چیزیں یہاں بہت پھیلی ہوئی ہیں، کیونکہ غیر مسلم معاشرے میں زیادہ ہوتی ہیں۔ مسلمان معاشرے میں تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک تو سوشل لائف ہوتی ہے، آبادی اگر زیادہ ہو وہاں پر تو نظر وغیرہ اتنی نہیں لگتی، لیکن آبادی کم ہو اور بچہ صرف اپنے گھر کے اندر رہے تو بعض اوقات بہت سارے نفسیاتی اور روحانی مسائل ہوتے ہیں۔ بچوں کی علیحدہ، نوجوانوں کی تو حد سے زیادہ، جس میں ایک مایوس نوجوان جو ہے وہ بعض اوقات ابھرتا ہے یا نشے کا عادی ہو جاتا ہے، یا جس میں فری سوسائٹیاں جس کو کہتے ہیں نا کہ بچے کو نہ روکو نہ ٹوکو، اسکول میں بھی سکھا دیا جاتا ہے، ورنہ کوئی فلاحی انجمن پکڑ کے لے جائے گی کہ نوجوان کے پیرنٹس نے اس کو کوئی ہدایت کر دی ہے تو ڈانٹا نہیں چاہیے۔ تو ایسے میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ نا امیدی پھیلے ہوئے نوجوان ہیں، گمراہ بھی ہوئے ہیں، فحاشی بھی ہے ان کی وجہ سے۔ پھر وہ کمپنیز کے کپڑے ایسے بنا دیتی ہیں کہ صرف وہی خریدے جاتے ہیں، تو وہاں کپڑوں کی بھی کوئی پابندی نہیں کہ آپ کوئی سے کپڑے پہن لیں، تو کمپنیز جو ہے بیچنے کے لیے جو ہے غیر شرعی لحاظ سے مقبول نہیں ہوتے، کچھ ایسے کپڑے بنا دیتے ہیں جو حیا کے مطابق نہیں ہوتے، اور جس عمر میں تن ڈھانپنا چاہیے اسی میں نہیں یہ کام ہوا ہوتا، پھر بے برکتی تو پھیلے گی نا۔ تو پھر ایسے مراکز ہیں ان چیزوں کا بھی وہ فلا کما کر رہے ہیں، اور ان کو جو ہے سکھا رہے ہیں کہ آپ حیا والا لباس پہنے، اور ہر موقع پہ پھر نکاح کے فرائض انجام کی انجام دہی بھی کہ نکاح کون پڑھائے گا، بچوں کا ختنہ جو ہے وہ بھی، اس کے علاوہ جو نماز جنازہ کون پڑھائے گا اور کفن دفن کے انتظامات، یہ سب یہی مراکز انجام دیتے ہیں۔ طلاق اور خلا کا جو ہے اگر ہو جائے لوگ پھر بھی رہ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے نا بغیر نکاح کے بھی رہ رہے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے خلا وغیرہ طلاق وغیرہ ہو جانے کے بعد بھی رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کو یہ چیزیں کون سکھاتا ہے؟ وہ ایسے ہی مراکز سکھاتے ہیں کہ جو کوئی پلیٹ فارم ہو اور اس پہ موجود ہو، فیس ٹو فیس ان کا فزیکل کوئی سیٹ اپ ہو، کوئی وینیو موجود ہو، تو وہاں آ کر فتاویٰ پوچھتے ہیں اور پھر وہ ان کا جو ہے جواب دیتے ہیں، مسائل کا حل کرتے ہیں۔ پھر میراث کے بارے میں جو ہے اسلامی میراث کے مطابق ملنی چاہیے، غیر اسلامی ملک میں ایسا نہیں ہوتا، تو پھر یہی بتایا جاتا ہے، انہیں مراکز اسلامیہ میں بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو بھی مسائل ہو نا، ڈپریشن پھیل جاتا ہے اس دواجی زندگی میں بہت زیادہ، کم آبادی ہونے کی وجہ سے یا اقلیت ہونے کی وجہ سے، کہ کوئی کمیونٹی اقلیت میں ہے تو پھر اس میں جو اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں سارے، تو ان پہ فتاویٰ دیے جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ آپ کی ارننگ حلال اور آپ کا کھانا پینا حلال، مطلب جو چیزیں اسلام میں پورٹ بیلیز یا ہیمٹی اس طرح کی چیزیں جو ہے نہیں اچھی نہیں سمجھی جاتی، تو پھر جو ہے وہ تو حرام ہوتی ہے۔ تو ان کو بتانا اور نوجوان نسل کو سمجھانا کہ بھوک لگے تو ایک دم سے خرید کے ایسا برگم نہ کھا لو کہ جس میں کوئی غلط گوشت ہو جو اسلام سے ناپسندیدہ ہے،
उस सिलसिले में एक नौजवान मिला तो उसने मुझे कहा कि आई ओनली ईट ऑफ माई मदर हैंड, कि मैं सिर्फ अपने पाकिस्तानी का, सिंध का, कहने लगा कि सिर्फ मैं माँ के हाथ का खाता हूँ, वही सुबह मुझे नाश्ता दे देती है। एक लबनानी औरत मिली, कहने लगी कि मैं तो बच्चों के लिए साथ ही में भेज देती हूँ सुबह खाना जब ये जॉब करने निकलते, तो ये खाने पीने में भी एहतियात करनी पड़ती है। फिर बिला वजह जो है फवाहिश को ना देखना और अपनी नजर को बचाना भी नौजवान के लिए जरूरी है कि रद्द बसर करे। तो सिर्फ इस्लाम ने हमें बताया कि ऐसी चीज को देखें ही ना। फिर कमाई के अजीब अजीब डिजिटल वो खुल गए हैं रास्ते कि जब आप शुरू में नए नए जाते हैं, हलालो हराम का फर्क किए बगैर आप किसी ऐसी कंपनी में मुलाजमत कर लेते हैं जो हलाल नहीं होती, सूद पे मबनी होती है या शराब नोशी और इस तरह की चीजें बेच रही होती है। तो ये जो दकीक मसाइल हैं छोटे छोटे, इन्हें खोल के बयान करना पड़ता है कि शराब की कंपनी में भी मुलाजमत नहीं करनी है, कुछ भी नहीं। तो इस तरह की चीजें फिर कुछ लोग बांट रहे होते हैं जो फूड्स, वो गैर मुस्लिम कम्युनिटी होती है जो हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में शायद अच्छा ना समझा जाए, लेकिन दूसरे ममालिक में जब भूख लगे और आपकी कोई जॉब ना हो तो फिर जाके फूड लेते हुए भी कई लोग मैंने देखे हैं ऐसी कंपनी से, फूड बैंक से खाना ले रहे हैं और मैंने देखा है और के नाम का खाना। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। हर मुआशरे के अलहदा से मसाइल होते हैं जो इन्हीं मुबल्लिगीन को सर अंजाम देने होते हैं। इसलिए ऐसी जमातें भेजनी चाहिए कि जो इन ममालिक में जो है तबलीग का फरीज़ा अंजाम दे, नौजवान लोग हों कि जो सफर की सहूलतें बर्दाश्त कर लें और उलूम व मारिफ उनके पास हों, तो फिर वो बैनुल अक़वामी सतह पर जो है ये फरीज़ा अंजाम दे सकते हैं। तो अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए कि हम ऐसी नस्लें पैदा करें और उनकी तरबियत करें कि दूसरे ममालिक में जाके दावत तबलीग और इरशाद का फरीज़ा अंजाम दे। आमीन या रब्बल आलमीन। माशाल्लाह प्रोफेसर डॉक्टर शनाज ज़हीर साहबा ने एक उस्ताद की तरह धीमे धीमे अपने मखसूस अंदाज में हमें अपने उन्वान बैनुल अक़वामी सतह पर दावत और तबलीग में सूफिया का किरदार बहुत अच्छे तरीके से हमारी समझ में आई आपकी बातें। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ। सबसे और सवालात डॉक्टर साजिद खकवानी साहब ने गुफ्तगू फरमानी है। जी डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया जी, आपसे मुझे इत्तेफाक है कि बड़े धीमे अंदाज में बड़ी बड़ी बातें, बड़ी अहम बातें बताई, तारीख से भी और हालात हज़रत से भी। एक चीज की वजाहत जरूरी है, मैं खुद सारे लेक्चर में ला इलाहा इल्लल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, क्या फाज़िल मुकर्रर ने जो मुबल्लिगीन है, मुफस्सिरीन है, मुहद्दिसीन है, फुक़हा किराम है, इनको भी सूफी तस्वुर किया है, सूफिया किराम में इनको भी गर्दाना है या शुमार किया है, या सूफिया अलग हैं और ये जो उलूम के हामिल तबकात हैं ये अलग हैं? अगर तो मुहद्दिसीन और फुक़हा वगैरह को, मुबल्लिगीन को, ज़ाहिर है बहुत बड़ी तहरीक है तबलीगी जमात सारी दुनिया में हो जाती है, अफ्रीका के दूर दराज इलाकों में, वादियों में और जजीरों में। हमें उनसे हो सकते हैं इख्तिलाफ, इल्मी इख्तिलाफ हो सकते हैं अपनी जगह, लेकिन उनके इखलास और उनकी जद्दोजहद और उनकी कुर्बानियों पर कोई कलाम नहीं है। तो क्या ये भी सूफी, आपने इनको भी सूफिया में शुमार किया है? अगर किया है तो उसकी वजाहत करें, क्योंकि आपकी सारी गुफ्तगू में आपने जो फरमाया कि यहाँ से उलमा जाते हैं यूरोप में और वहाँ ज़ाहिर दीन की खिदमत करते हैं, तो फिर जो आपने इनको भी उनमें शुमार किया, अगर इनको नहीं शुमार किया तो भी उसकी वजह बताएं, क्योंकि तसव्वुफ का मकाम तो इल्म के बाद मिलता है। कोई जाहिल आदमी तो सूफी नहीं बन सकता, और जो बने हुए हैं उनका आपने अपने खिताब में उनको वाज़ेह तौर पर डिस्काउंट किया है कि जो नस्ली तौर पर गद्दियों में बैठे हैं और उनके पास ना शरीयत है, ना तरीक़त है, ना अमल है, ना तकवा है। तो इस बात की जरा वजाहत फरमा दें। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब।
اچھا جی، بہت ہی اچھا سوال ہے. خود میرے اپنے ذہن میں بھی یہ موجود تھا. اصل میں جو ہوں انہی کو صوفیہ شمار کرتی ہوں کہ جن کا دل صاف ہوتا ہے. اب یہ میرا پرسنل ہے یا یہ کہ یہ ایکسپیرینس سمجھ لیں اور شاید حقیقت بھی ہے کہ وہی لوگ اسلام کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں کہ جن کا دل صاف ہے. لا یمسہ الا المطہرون، کہ کوئی بھی قرآن مجید کو چھو نہیں سکتا جب تک کہ تطہیر قلب والا نہ ہو. تو میرے خیال میں وہی جو ہے وہ صاف دل کے ہوتے ہیں. تو اسلام اس میں جو ہے وہ گھر کر جاتا ہے. عربی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، اتانی ہوا قبل ان عارف الہوا وصادف قلبا صافیا فتمکنا. مجھے اس کی محبت نے آ لیا اور میں محبت کے مفہوم سے ناشنا تھا اس وقت، لیکن اس نے دیکھا صاف دل تو وہ وہیں جاگزیں ہو گئی ہے اور بس وہیں بیٹھ گئی ہے محبت. تو اس لیے جو لوگ بھی اسلام کی تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں وہ صاف دل ہیں اور صوفیاء میں شمار ہوتے ہیں. ان کا یہ میں نے آپ کو بتایا کہ طلوع صدر اسلام سے لے کر ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ عمل تبلیغ کا. تو یہ انتہائی صاف دل لوگ تھے. نمی دانی کے سوز قراءت تو دیگر کرد تقدیر عمر را. تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی مثال سامنے ہی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے جب اسلام میں شامل ہوئے تو شعر ایک شامل ہو گیا تھا. تو اس لیے جو ہے وہ تمام جتنے بھی لوگ یہ علوم و معارف سیکھے میں قرآنی علوم ہوں، کیونکہ علوم کے فوارے جو ہیں سرچشمے پھوٹ گئے تھے اسلام کے ساتھ ہی. قرآن مجید بیان کا ایسا معجزہ تھا کہ جس نے علوم کو بکھیر دیا. تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جو جن کے دل صاف ہے اور یہی وہ فریضہ انجام دیتے ہیں. تو ان صوفیاء کو بھی ہم علماء میں شامل کر لیتے ہیں، علماء کو بھی صوفیاء کہہ دیتے ہیں. تو پتہ نہیں کیوں فرق نہیں ہے اس میں. بس کئی لوگوں نے خانقاہی نظام کو شاید صوفی سے منسلک کر رکھا ہے، اور کئی تو میلا کچیلا شخص بیٹھا ہوا اس کو کہتے ہیں کہ صوفی ہے. وہ تو صفائی والا ہونا چاہیے، صفاوت قلب بھی ہو، لباس بھی ہو، طہارت بھی ہو، تزکیہ بھی ہو. لا یمسہ الا المطہرون. تو یہ سب صاف دل لوگ ہیں جو اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، چاہے کسی لباس کو کیوں ہو. شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ انڈونیشیا ملیشیا اور اس طرف گئے تاجر ہو تبلیغ سے وہ مسلمان ہوئے تو پھر ان کو بھی آپ صوفیوں میں شامل کریں گی تو نئی تاریخ تک دینی پڑے گی، کیونکہ ان کو تو تاجر ہی کہا جاتا ہے. اس میں کیا فرماتی ہیں آپ؟ تاجر جو انٹر ہوئے تھے اور ہمارے یہاں محمد بن قاسم اور جتنے بھی لوگ، تو یہ کہ دعوت و تبلیغ بھی تو اس موضوع میں شامل ہے، بین الاقوامی سطح پر دعوت و تبلیغ. تو یہ جو دعات صالحین مبلغین بھی ہو سکتے ہیں، تاجر بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر تو وہ تجارت کرنے آئے تھے لیکن ان سے تبلیغ کا صدور ہو گیا تو یہ اللہ کا انعام ہے کہ ان کو جو ہے یہ درجہ بھی مل گیا. وہ ان کی سب صوفی کہہ سکتے ہیں اسے ہم. ٹھیک ہو گیا جی، آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر محمد شہید خان صاحب نے بات کرنی ہے. جی بہت شکریہ کہ بھائی صاحب، اللہ پاک ساروں کے درجات بلند کرے اور دین و دنیا تمام عافیتیں اور خوشیاں نصیب ہوں. بڑا خوبصورت ٹاپک تھا، بڑا ہی خوبصورت اور جامع ٹاپک ہے. اور میم نے سب سے پہلے مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے اپنی زندگی کے تجربات سامنے رکھے. استاد وہی ہوتا ہے جو اپنی زندگی کے پہلوؤں سے آشنائی دیتا ہے اور پھر مثالیں عام کرتا ہے. اور میں اس بات کو کہنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کروں گا. مجھے خوشی ہے کہ بڑے بھائی ساجد خاکوانی صاحب کا سوال بہت ہی خوبصورت سوال، اور ایسا سوال جو آنکھیں بھی کھولتا ہے، اندر دل کے بہت سارے دریچوں کو جھانکتا بھی ہے، ہلاتا بھی ہے، اور سوچنے پہ بالکل ایک انسان کی سوچ کو مبذول بھی کرتا ہے. میرے سے اگر یہ سوال کوئی کرتا کہ ڈاکٹر صاحب آپ دنیا گھومیں
60-70 मुल्कों में गए, एक चीज हुई, सूफी किसे कहते हैं। मेरे ख्याल से जब बात सुफा की आती है तो उसमें पहला लफ्ज जो होता है वो आजी का होता है, और इसमें हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमा की मैं हमेशा इस वाक़े को कोट करता हूँ कि आपसे किसी ने पूछा कि मुझे बताइए कि मैं किसको एक तरीके से अपना रहनुमा या एक उस्ताद या एक मुर्शिद, हमने उसको उर्दू के नाम दे दिए हैं ना, ये नाम हमारे इंसानों की ही बनावटी नाम है जिनको आप बहुत सारे जुमरों में ले लेते हैं, ठीक है, मगर कहने का मकसद रहनुमा अगर आप रह लीजिए कि अगर मेरी कोई ऐसी रसाई ना हो और मुझे बुनियाद चाहिए है, तो आपका जवाब मेरे ख्याल से पूरी इंसानियत के लिए एक मशले राह है। और आप मेरे ख्याल से जानते हैं मैं किस खानदान की बात कर रहा हूं कि अगर तुम एक दजला के लहरों पे कोई शख्स जा नमाज बिछाए नमाज पढ़ता हो या आसमान में मुअल्लिक शख्स हो और उसमें अल्लाह और रसूल की इत्तिबा ना हो तो मुंह मोड़ लेना। अब इसमें मेरे से मजे की बात है कि दो चीजों की निशानदेही है। एक है कि ढोंगी करामाती, अच्छा ढोंगी करामाती, ढोंगी लफ्ज अलग है, करामात का लफ्ज वो होता है जो चीजें अता होती हैं। तो पहले तो हम अदब के उस दायरे में जरा वापस आ जाएं कि उनको करामाती नहीं कहा जाता, उनको ढोंगी ही कहा जाएगा, और उसके बाद जादू टोना इस लिहाज से उनको जोड़ा जाए जो हम नहीं जोड़ते, तो आधे तो हम वैसे ही उस अदब के दायरे से बाहर आ जाते हैं। और ये डिफाइन हो जाता है कि जिस शख्स को देख के अल्लाह और रसूल की याद आए उसको पहले तो आप सूफी जानते हैं। इसको और आसान कर दिया हजरत अली करमल्लाह वजहों ने, और जब उन्होंने कहा कि तबलीग का बेहतरीन जरिया क्या है, तो आपने कहा कि मुंह में जुबान को और तलवार को नियाम में बंद रखो, ये तबलीग है। यानी किरदार उस लिहाज से अपना ऊंचा करो क्योंकि तुम उम्मती हो, और उम्मती का किरदार बोलता खुद है, उसकी जुबान ऐसी होती है जो मुंह नहीं खोलती मगर उसकी आवाज की गूंज दूर दूर तक सुनाई भी देती है और दिखाई भी देती है। मुझसे मीर साहब कुछ अरसा पहले एक जगह इसी किस्म की बड़ी रूहानी महफिल थी और उसमें इसी किस्म का टॉपिक था, तो मैंने जवाब जब देने की जसारत आई, इस काबिल लोगों ने समझा कि जी मुझे पूछें, तो मैंने उनसे सबसे पहले अपने जवाब को मुअज़्ज़न किया चंद नामों से। और वो नाम क्या थे मीर साहब? अबू नसर अल फराबी, अल बतानी, इब्ने सीना, ठीक है, इब्ने बतूता, इब्ने रुश्द, मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी, ठीक है, उमर खय्याम, तैबत क़ूरा, अबू बकर अल राजी, जाबिर बिन हय्यान, इब्ने इश्क अल किंदी, इब्ने अल हैतम, इब्ने ज़ुहर, इब्ने खल्दूम, इब्ने बैतर, ठीक है। मीर साहब ये सब सूफी हैं, ये सब अपने जमाने में वो हैं जिनके चेहरे के ऊपर भी सुन्नत सजी है, सर पे भी सुन्नत सजी है, खदो खाल भी सुन्नत से मुअज़्ज़न है, और ये वो हैं जिन्होंने सिर्फ अलजबरा या केमिस्ट्री या रियाजी या इल्मुल अबदान या जर्राही की बुनियाद नहीं रखी, इन्होंने पहले हदीस, शरीयत, नमाज, रोजा पाबंदी से सीखा अपने घर में, तब ये आगे आए। ये सब सूफी हैं। अब आ जाते हैं 134 साल तारीख बर्रे सगीर पे, जहां से बात शुरू हुई कि जनाब खानकाही निज़ाम क्या है। खानकाह मीर साहब, मैं जब आपको मैंने वीडियो जब लाइव ली और मैं जब गया हुआ था वहाँ, अल्लाह सलामत रखे आपको, और जब मैंने पहली दफा उस जिल्द को, तफहीमुल कुरान को, जिसका पहला जिल्द का सफा लोहे की ऊपर पूरी कॉपी उनकी बनी हुई जो कम लोगों को नसीब हुई, और मैं झुका, मैंने चूमा, मैंने सीने से लगाया, सर पे उठाया, हज़रत इल्लामा मौदूदी की बात कर रहा हूँ अलैहि रहमा की। ये भी सूफी, ठीक है। सूफी कहते किसे मीर साहब? इसको मैंने पहले डिफाइन कर दिया अपनी बात के शुरू में। ऐसा शख्स जिसमें आजिज़ी टूट टूट के नजर आए। आजिज़ी थी तो 40 साल हाथ से कुरान ना गया, ये आजिज़ी है मीर साहब। ये अगर आजिज़ी ना हो तो हर इंसान कुरान को बैठ के तफसीर लिखता हो ना।
یہ عاجزی ہے، پاکیزگی ہے ہاتھ میں تو رب ہاتھ بھی بن جاتا ہے، اور پھر تفسیر بھی لکھی جاتی ہے اس میں، اور تفسیر بھی ایسی لکھی جاتی ہے کہ دنیا اس کو پڑھتی ہے اور راہ راست پہ آتی ہے۔ طریقے سے بہت ساری ایسی خانقاہیں ہیں میر صاحب جن کے مجاہدات اور ان کے جو ایک ذکر اذکار ہیں ان سے اللہ نے ان کا نام زندہ رکھا۔ یہ تو قرآن میں ہے، ایک میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اب ان کے ذکر میں کوئی فرق ہے نا، کوئی وضو کے طرائق میں اور نیتوں میں فرق ہے نا جو ہم کرتے ہیں۔ ہماری عادت میر صاحب یہ ہو گئی ہے کہ میں ڈھونگی، پھر وہ لفظ استعمال کروں گا ڈھونگی خانقاہیں، بلکہ خانقاہ نہیں کہوں گا، ڈھونگی سے ایریاز جہاں پہ ناچ کا نعوذ باللہ اس کو رنگ دے دیا گیا۔ ایک جگہ میں دورے پہ تھا، وہاں ایک شخص جو کہ 7 سال عمر کے تھے، 5-6 سال عمر کے ہوں گے، ان کو پنڈال پہ بٹھایا ہوا تھا، ان سے شاید ناڑا اپنا پورا بنتا نہ ہو مگر وہ خانقاہی اس میں وہ تھے، ٹھیک ہے جی، بیٹھے ہوئے تھے۔ میں انٹیریئر سندھ کی اگر قرآن پاک سے نکاح وہاں پہ دیکھا، ٹھیک ہے، میں اگر مظفر آباد اور اس سائڈ سے واپسی کی بات کروں تو میں نے وہاں پہ نعوذ باللہ وہ دن بھی یاد ہیں جب الیکشن کے دن تھے اور جہاں وہاں ہولناک زلزلہ تھا، تو مجھے رپورٹ یہ پہنچی اور پھر لوگوں نے اس کی تصدیق کی کہ جناب ووٹ بک رہے تھے اور قرآن پاک کے نیچے پیسے رکھ کے دیے جا رہے تھے۔ خیر میں ان باتوں میں نہیں جاتا، دل دہلتا ہے اور کانوں کے اندر پھر بڑے دن اضطراب کی کیفیت میں رہتا ہوں۔ ان سے اللہ ہمیں چھٹکارا حاصل کرے جن کو دیکھ کے مجھے اللہ اور رسول یاد نہ آئے، چاہے وہ خانقاہ اس کو آپ کہیں، چاہے دربار کہیں، چاہے کسی کو کچھ کہیں۔ میں نے آپ کو یاد ہے میر صاحب کیا کہا تھا جب علامہ مودودی کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے میں بیٹھا تھا اس ہرے گھاس پہ، تو میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ میر صاحب لگ ایسے رہا ہے کہ فرید یہیں پہ رہ جائے گا اور جسم چلتا ہوا چلا جائے گا، اور آپ بھی اس وقت آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے کیونکہ آپ اسی گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے نماز اثر ان کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے، یہ بہت سارے ہیں، گولڈا شریف ایک ایسی خانقاہ ہے، مری میں ایک ایسی خانقاہیں ہیں، سیال شریف ایسی خانقاہ ہے، کراچی میں ایک، یہ چند جو اب بچ گئے ہیں جنہوں کو آج بھی وہ کمال ہے کہ انہوں نے اپنے کو زمانے کے لحاظ سے، خیر جو اللہ رسول کا نام اس نیت سے لیتا ہے اس کو زمانہ پلید تو کر ہی نہیں سکتا نا میر صاحب، جس کی حفاظت رب کرے وہ کیسے کہتے ہیں نا، جسے خدا رکھے اسے کون چکھے والی بات ہے، تو ان کو تو کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ اب وہ نسل در نسل اگر آ رہے ہیں بات نہیں ہے، کیونکہ وہ پڑھتے بھی ہیں، صرف و نحو بھی پڑھتے ہیں، چیزیں بھی پڑھتے ہیں اور اس چیزوں سے گزارے بھی جاتے ہیں۔ اس کو چھوڑیے کہ پراڈو میں بیٹھ رہے ہیں یا جہاز میں بیٹھ رہے ہیں، یا وہ قبلہ حضرت نصیر صاحب سے کسی نے ایک دفعہ یہ گلہ کیا کہ جی آپ کس قسم کے پیر ہیں، انہوں نے کہا جی میں پہلی بات تو یہ لفظ ذرا ہٹا دیجئے مجھ سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ شخص میں بیان کر رہا ہوں جس کا حسنی حسینی لڑی سے باقاعدہ نسبت ثابت ہے۔ آپ جی پراڈو میں گھومتے ہیں، پنڈی آتے ہیں، یہاں ہیں، فلاں ہیں، تو آپ نے کہا یار بات یہ ہے کہ میں تو سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ اگلا پریشان ہوں گا، اس نے کہا جی یہ کون سی سنت ہے پراڈو پہ بیٹھنا، تو اس نے کہا جی یہ بتائیے کہ میرے آقا حضور ٹھیک ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بہترین سواری کون سی تھی؟ اگر میرے زمانے کی بہترین سواری یہ ہے جو مجھے آرام سے لے کے جاتی ہے، میں اس میں بیٹھتا ہوں، اس نیت سے بیٹھتا ہوں کہ ہاتھ میں تسبیح اور ذکر چل رہا ہوتا ہے، تو پھر میں سنت پوری کر رہا ہوں یا دکھاوا کر رہا ہوں؟ یہ ہے اس خون کا اثر جو واقعی ہے۔ دوسری طرف اگر آپ آ جائیں تو وہ جناب گاڑی نکلی اور پیچھے 25 گاڑیاں اور بھی چل رہی ہیں، یعنی پیر صاحب کو اگر یہ یقین نہیں کہ جان کی حفاظت رب کر رہا اور گارڈ کریں گے تو پھر اللہ خیر ہی کرے۔ اور یہ ہم نے بنائے ہیں میر صاحب، یہ کہیں سے کریٹڈ نہیں ہے، یہ سب کی سب عوام کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ ہم ہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے پہ مسلط ہیں ان کو ووٹ دے کے لاتے ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے نصاب کو گنوایا ہے۔ ہم آج بھی لاڈ مکالے کو کمبخت کو یاد کرتے ہیں، وہ تو مرے ہوئے ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی کمبخت کی، مگر یاد اس کو ہی کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ ہم ان کو یاد نہیں کرتے جنہوں نے واقعی کوئی چیز دی
और उस पे चलने का तरीका सिखाया। बात बहुत लंबी मैं कर सकता हूँ इस पे, और बड़ी मानवी खेज और भी कर सकता हूँ, मगर मैं समेटूंगा सिर्फ इस चीज से कि एक अपने गिरबान में देखिए, दूसरा उन लोगों के साथ बैठना उठना शुरू करें जिनको रब ताला ने ये अदब दिया हुआ है कि उनके साथ बैठ के अल्लाह और रसूल की याद आती है, चाहे वो कोई भी है। आप जमात के हैं, आप किसी जमात के हैं, आप किसी फिरके से हैं, उनको ढूंढिए जाके जिनसे अल्लाह रसूल की याद ताजा हो। बस कहने का ये मकसद है, चाहे वो आपका सगा भाई है, चाहे वो फुफोजाद है, चाहे वो मोहल्ले में रहता हुआ 3 मरले के मकान में कोई बैठा हुआ है, ठीक है, या एक दुकानदार है। कुछ अरसा पहले मेरे ख्याल से खाकवानी साहब ने एक बड़ी ही खूबसूरत मिसाल दी, और वो मिसाल सुन के मेरी वाकई आंखों में आंसू थे कि, और वो दी भी उन्होंने हजरत अल्लामा मौदूदी अलैह रहमा के जुमरे में थी कि आप रेलवे के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और वहां वो कुली का, वो शायद दोबारा उसको सुनाना चाहेंगे, मेरे अल्फाज अगर फिसल जाएं उसकी माफी चाहता हूं, और वो कुली आया और नमाज का टाइम था, तो आपने उसको पता नहीं पैसे देने की वो किया या सामान के ज्यादा ले जाओ, उसने कहा नहीं साहब रिस्क ऊपर से आता है, मैं नमाज अदा कर लूं। वो सूफी है मीर साहब, इसको कहते हैं, ये है आजजी। और माश को हम समझ बैठे हैं रिज्क, और रिज्क को समझ बैठे हैं माश। माश है फानी, रिज्क है लाफानी, क्योंकि वो आपके साथ ही आया है, आपके साथ ही चला जाएगा। उसमें बीच में फना होने वाली चीजें आपके अकायद और बेअदबियां हो सकती हैं, बाकी कोई नहीं। कनाडा का अगर मैं जिक्र करूं तो हैलीफैक्स से, जैसे मैडम ने शुरू किया, मैं लैटरल बाउंड्रीज को भी विजिट किया है जहां पे रब्बाज और ये सारे बने हुए हैं, ठीक है, जेलम के टाइप पे बने हुए हैं। मैं शायद वो बड़े चंद लोगों में से हूं जिन्होंने आखानी बाकायदा उनके घर में भी, कराची में भी मैं गया हुआ हूं, देखा मैंने उनका जो भी वो करते हैं, और जो चित्राल में उनकी जहां पे होती हैं सारी चीजें। मैं एक ही लफ्ज कहता हूं मीर साहब, ये काम है रब के, रब जाने क़यामत के दिन कौन किस मीजान में उतरेगा। मेरा एक जिंदगी में एक मकसद है, मेरी जुबान से जर ना पहुंचे, मेरे हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, मेरे पहनावे से किसी की मेरी नमूद व नुमाइश जाहिर ना हो, और मेरे अकायद से किसी का दिल मजरू ना हो। और जो भी चीज मैं करूं ये सोच के करूं कि ये मैंने अपने भाई को, बहन को, बेटी को, किसी को भी इस लिहाज से दिखानी है कि ये उस तरफ आ जाए जहां पे सिर्फ खुशबख्ती है, बदबख्ती नहीं है। इंसान खसारे में है, जमाना खसारे में नहीं है। मीर साहब बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। आगे बढ़ते हैं, और किसी ने हाथ का निशान नहीं बनाया। लिस्ट के मुताबिक इस प्रोग्राम के मुंतजिम डॉक्टर यासर हुसैन सत्यार खैरी साहब का नाम है। डॉक्टर साहब अपना इनपुट दीजिए आप। जी मीर साहब बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह डॉक्टर शनाज ज़हीर साहिबा ने बड़े ही धीमे अंदाज के साथ समझाते हुए सूफिया इकराम की जो बैनुल-अक़वामी खिदमात हैं वो बयान की हैं, और फिर डॉक्टर साजिद खाकवानी और डॉक्टर फरीद खान साहब ने मज़ीद उस पर गहरी अतर का जो है वो छिड़काव किया है। तो हम खुशकिस्मती समझते हैं जी अपनी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें भी ऐसे सूफिया के साथ बचपन से ही उनके साथ हमें निस्बत अता फरमाई। डॉक्टर शनाज ज़हीर साहिबा ने भी जिनका तज़किरा किया कि हमारे ख्वाजा अबुल खैर पीर मोहम्मद अब्दुल्ला जान साहब और ख्वाजा बद्र आलम साहब जो अभी सजादा नशीन हैं, वो मसलसल रूहानी असफ़ार में रहते हैं, और दुनिया के चारों बराज़मों में उनका पूरा साल का शेड्यूल होता है, और बड़े ही सादे अंदाज के साथ, जिस तरह डॉक्टर साहिबा फरमा रही थी कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे लोगों को दीन इस्लाम के करीब करने की कोशिश करते हैं। और इनके जो वालिद साहब थे वो बहुत बड़े हाजी मोहम्मद जान साहब पेशावर में एक बहुत बड़े ताजर थे कपड़े के, और अपना सारा मालो मता उन्होंने राय तसव्वुफ़ और सलूक पे लगाया है। यानी एक तो होता है कि मखलूक खुदा जो नजराना देती है, अगर उसको भी लोग अच्छे अंदाज के साथ खर्च करते हैं, दीन इस्लाम की इशाअत और तरवीज पे लगाते हैं, तो ये भी आसान इकदाम है। क्योंकि दीन की खिदमत में किसी का 1 रुपया लगता है तो वो भी उसमें शामिल हो जाता है, और इन्होंने अपना ख़ुद सारा माल इधर लगा के फिर गए। और यूरोप के हवाले से वो जब वापस आके बताते हैं
تو اکثر وہ یہی کہتے ہیں کہ وہاں آپ خوش قسمت ہو کہ آپ پاکستان میں رہتے ہو، 5 وقت اللہ اکبر کی اذان گونجتی ہے۔ مغرب میں کچھ ایسے بھی گھرانے ملے جنہوں نے ہمیں منت کی کہ پیر صاحب صرف 24 گھنٹے ہمارے گھر میں رک جائیے، آپ 5 ٹائم اذان دیں گے، ہمارے بچے کم از کم 5 وقت کی اذان سن کے 5 وقت جماعت آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے۔ تو یہ حالات ہیں، لیکن ساتھ وہ ایک مثبت اور امید کی کرن بھی بتاتے ہیں کہ جتنی تڑپ ہے یورپ کے مسلمانوں میں اور جو نو مسلم ہیں وہ وہاں پہ بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ دین اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اور صوفیاء بڑے ہی دھیمے انداز کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھے کردار کے ساتھ وہاں تعلیم اور تربیت کا کام کر رہے ہیں۔ اور بہت سارے چرچ جو ہیں، بلکہ امریکہ کا ایک واقعہ پیر صاحب نے سنایا کہ امریکہ میں ایک چرچ خرید کے ہم نے اس کو مسجد بنایا، تو اس چرچ کا جو پادری تھا وہ مجھے مبارکباد دینے آیا، تو میں نے اس کو پوچھا کہ آپ پادری ہو اس چرچ کے، آپ کیوں مبارکباد مجھے دے رہے ہو، ہم نے یہ چرچ خرید کے مسجد بنا لی ہے۔ تو اس نے کہا پیر صاحب شکر الحمدللہ کہ ایک عبادت خانے میں منتقل ہو گیا، ورنہ مغرب میں یہودیوں اور عیسائیوں میں اس حد تک لادینیت ہو گئی ہے کہ ہماری عبادت گاہیں اب بک رہی ہیں اور وہ شراب خانے اور کلب بن رہے ہیں۔ تو میں اس بات پہ خوش ہوں کہ چلو مسلمانوں کی مسجد بن گئی ہے، لیکن واحد اسلام اور مسلمان ایسے ہیں جو یورپ میں تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ہے برصغیر کا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا، میں فخر ہوتا ہے کہ ہمارے خانقاہ نشین صوفیاء ہوں، تبلیغی جماعت ہو، دعوت اسلامی ہو، جماعت اسلامی ہو، مناج القرآن ہو، جتنی بھی خیر کی تحریکیں ہیں، الحمدللہ میری سرزمین وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہم تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اولیاء کا گہوارہ یہ پاکستان ہمارا، اللہ اس کو صبح قیامت تک آباد و شاد رکھے۔ ڈاکٹر شناز ظہیر صاحبہ کو ایک دفعہ بہت مبارکباد، بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ، مثل مدینہ پاکستان، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور رحیم شاہ خان صاحب سے درخواست ہے کہ وہ گفتگو رکھیں۔ جناب رحیم شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پہلی دفعہ گروپ میں آیا ہوں، میں نے سنا تو مجھے بہت اچھا لگا یہ تو، اور بڑی خوشی ہوئی۔ اور میں نے بھی جامعہ شریفیہ سے عالم کا کورس کیا، دورہ حدیث کیا، پھر تخصص بھی کیا۔ تو آج کل میں مری میں آیا ہوا ہوں اپنا، تو یہاں سگنل کا ذرا پرابلم ہے تو چھت پہ بیٹھا ہوں، آپ کا سن رہا ہوں۔ تو وہ جماعت اسلامی کا قرآن کیمپ آیا تو ان کے ساتھ ہم آئے تھے، تو یہ صورتحال ہے۔ مگر میں نے آپ کا پروگرام سنا، بہت اچھا لگا، اور یہ چیزیں عام لوگوں کو اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے۔ اور جو آپ نے وہ ایک مثال دی کار میں بیٹھے اور تسبیح، وہ تو میں نے بھی نیت کر لی اندر سے اسی طرح سوچیں گے جناب۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ہر روز 10 بجے منگل کے دن کو چھوڑ کے وہاں فزیکلی جماعت کے دفتر میں پروگرام کرتے ہیں، آن ایئر پروگرام 10 بجے ہوتے ہیں، آپ تشریف لایا کریں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور عشرت بصری صاحبہ، عشرت بصری صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں، آپ سے درخواست ہے آپ اگر گفتگو فرمانا چاہیں تو۔ شاید ان تک آواز نہیں پہنچی۔ آگے بڑھتے ہیں، محمد عثمان غازی صاحب۔ جی عثمان غازی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ میر افسر رحمان صاحب، ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب اور محترمہ شہناز ظہیر صاحبہ، بہت خوبصورت علمی انداز میں بڑی بڑی باتیں۔ اور میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو اصطلاحات ہیں نا، انہیں نہ چھیڑا جائے، انہیں ویسے ہی رہنے دیا جائے جیسے وہ ہیں، کیونکہ جو علم ہے، کوئی بھی ڈسپلن ہے، کوئی بھی شعبہ علم ہے یا کوئی بھی سبجیکٹ ہے، تو اس کا تقریباً آدھا جو حصہ ہوتا ہے وہ اصطلاحات پہ مشتمل ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس طرح کریں گے تو شاید وہ ہم اس پورے ڈسپلن کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، معذرت کے ساتھ نہیں، شاید لفظ مناسب نہیں ہے۔ تو اصطلاحات کو اسی طرح رہنے دیا جائے، اس طرح گفتگو کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، بات کو سمجھنے سمجھانے میں، بحث کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر اصطلاحات کو اپنی مرضی سے استعمال کیا جائے تو پھر بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ تو اہل علم حضرات ہیں آپ سارے، میرے خیال میں اس طرف توجہ دی جائے۔ اور دوسری بات، جو تصوف کا سلسلہ ہے
اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے اس میں جو تصوف کے حوالے سے اگر بات کی جائے اور اسلام کے حوالے سے بات کی جائے تو جو دل کی صفائی ہے اسی کا نام ہماری اجمی زبان میں تصوف رکھا گیا ہے غالباً، لیکن تصوف کے مختلف شیڈز ہیں، سارے تصوف کے جتنے بھی شیڈز ہیں، جتنے بھی اس کے پہلو، جتنے بھی اس کے قسمیں ہیں وہ ساری اسلامی نہیں ہیں، اور یونانی تصوف، یونانی اور ہندی اور اجمی جو ہے یہ ایرانی تصوف، ان کے اثرات ہمارے دین پہ، ہماری جو ہمارا تزکیہ نفس ہے اس پہ پڑا ہے۔ اصل میں اسلام کا جو لفظ ہے وہ تزکیہ نفس ہے، تو بہرحال الفاظ کی تبدیلی، اصطلاحات کی تبدیلی سے مفہوم میں، مفاہیم میں تبدیلی آتی ہے۔ تو یہ نفس سے مراد بھی ہے دل کی صفائی، اور تقریباً بات مل جاتی ہے، کہیں کہیں مل جاتی ہے، کہیں کہیں پھر فرق میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو تزکیہ نفس کا جو لفظ کی جو اصطلاح ہے وہ بہترین اصطلاح ہے، اور مقصد یہی ہے کہ دل صرف خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ جو تصوف کا یا جو تزکیہ نفس کا جو نچوڑ ہے، یا اس کا جو جوہر ہے، یا اس کا جو عرق ہے، وہ خلوص ہے، للہیت ہے، اور قل ان صلاتی و نسکی و مخیای و مماتی للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے ہو جانا، اللہ کا ہو جانا، اللہ کے لیے زندہ رہنا، اللہ کے لیے مرنا، اللہ کے لیے نماز، اللہ کے لیے قربانی، اللہ کے لیے سب کچھ، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی۔ تو اسلام کا جو مطلوب ہے وہ یہ ہے، اور اگر مسلمان میں یہ چیز موجود ہے تو وہ اللہ کا محبوب ہے، اور اگر یہ چیز موجود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے دل کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسے فرد کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسے عمل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ اگر میری بات سے کسی کی دل شکنی ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ جی۔ آگے بڑھتے ہیں جی، ہم نے کافی وقت کنزیوم کر لیا، اپنا نقطہ نظر آیا، سب کا اچھا نقطہ نظر ہے، اور آج کے پروگرام کی صدارت فرما رہی ہیں نائید افشاں صاحبہ۔ میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ صدارتی خطبہ عطا فرما دیں۔ نائید افشاں صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترمہ شناز ظہیر صاحبہ نے بین الاقوامی سطح پر دعوت و تبلیغ میں صوفیاء کے کردار پر بہت خوبصورتی سے روشنی ڈالی، اور تمام تفصیلات آپ نے بہت عمدگی سے بیان کی۔ آپ کا تمام مقالہ قابل تعریف اور معلومات افزا تھا، اور آپ کے مقالے کی امتیازی خصوصیات یہ تھی کہ آپ نے مقلدین کو یہ نصیحت کی کہ ان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ وہ کیا عقائد ہیں جن کو انہوں نے اختیار کر رکھا ہے، ان کو غور کرنا چاہیے اپنے عقائد پہ، اور چھان بین بھی کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے عقائد غلط نہ ہوں، کیونکہ شرک کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعریف کی ہے، اس کے مطابق شرک سے بچنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے، اور اس کے لیے انسان کو کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کی صورتحال ایسی ہے جیسے کالے پتھر کے اوپر کالی اندھیری میں کالی چونٹی، جس طرح وہ نہیں نظر آتی اس طرح شرک نہیں نظر آتا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ پھر ہم شرک سے بچ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تعلیم فرمائی، جیسا کہ قرآن پاک میں ایک باب پورے قرآن پاک میں دعا کی تعلیم ملتی ہے ہمیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تلقین کی کہ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا، اے اللہ میں تجھ سے اس بات کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں۔ تبلیغ اسلام میں اشاعت دین اور اصلاح معاشرہ میں خانقاہی نظام کی جو کاوشیں ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں،
اور ان کا کردار ہمیشہ سے ہی روشن اور عظیم تر رہا ہے، اور اصلاح امت اور تبلیغ و کوئی تاریخ خانقاہوں کے بوریہ نشینوں کے تذکرے کے بغیر ادھوری رہتی ہے، خصوصی طور پر برصغیر کی زمین پر آج تک قال اللہ قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور توحید و رسالت کی جو صدائے دل نواز گونج رہی ہے، یہ اسی چشمہ فیض کی مرہون منت ہے۔ ان خانقاہ دعوتی اور تبلیغی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ کروڑوں انسان اپنے دلوں میں شمع توحید و رسالت جلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے نام آخری پیغام ہے جو تابت قائم رہے گا۔ یہی وہ پیغام ہے حفاظت کا ذکر تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور یہ دین تزکیہ نفس اور کتاب و حکمت کی تعلیمات پر مبنی ہے، جیسا کہ صاحب مقالہ نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہی نفوس اس تبلیغ کا حق ادا کریں گے جو ان دونوں اوصاف حمیدہ سے متصف ہوں گے، یعنی کہ ان کا تزکیہ نفس بھی ہوگا اور کتاب و حکمت کا ان کو علم بھی ہوگا۔ علم کے بغیر تو دوسروں کو انسان روشنی نہیں دکھا سکتا۔ اگر تاریخ کے تناظر میں جائزہ لیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حقیقت میں دین کی خدمت کا حقیقی فریضہ مؤثر طریقے سے انہوں نے یہ سر انجام دیا ہے جن کے قلوب و ارواح کثافتوں اور علائشوں سے پاک تھے، علم ظاہری اور علم لدنی سے برابر تھے، ان کی زبان میں اثر اور لہجے میں شائستگی اور شخصیت میں وقار تھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا لوگوں سے میل جول اور کاروبار زندگی تک تبلیغ و اشاعت دین تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی فریضہ تھا، یہی ان کا کام تھا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام امت سے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام آپ کو پہنچا دیا ہے؟ لوگوں نے گواہی دی کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہمیں اچھی طرح پہنچا دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا کہ اے اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ 3 دفعہ آپ نے یہ بات فرمائی، اور پھر اس کے بعد لوگوں سے کہا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو بھی یہاں پہ حاضر ہے وہ غائب کو یہ بات پہنچا دے۔ اس طرح یہ دین کو دوسروں تک پہنچانے کا فریضہ تمام امت مسلمہ پر ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلا کر برائی سے روکنے کے لیے بھیجی گئی ہو۔ اور پہلے زمانے میں تو یوں ہوتا کہ ہر قوم میں ایک نبی آتا تھا اور وہ نبی جو ہے وہ تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں، اور آپ کا پیغام قیامت تک لوگوں کے لیے ہے، اور آپ کے بعد آپ کی امت پر یہ فریضہ ہے کہ وہ دین کا کام، دین کی جو تعلیم ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ یعنی کوئی ایک آیت بھی پتہ ہے اگر تو وہ بھی کوئی بات کسی کو پتہ ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں تک دین کا پیغام پہنچائے۔ اور آج کے دور میں تو یہ کام بہت آسان ہو گیا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، پرنٹنگ ہے، پبلشنگ ہے، اور موبائل کی وجہ سے اور بھی آسان ہو گیا ہے۔ اگرچہ یہ اس میں بات اتنی مستند نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دین سیکھنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ لیکن چشم تصور میں صدیوں قبل ان ادوار کو لائیے جب ایسی کوئی سہولت میسر نہیں تھی، اور ان صوفیاء کرام کی تبلیغی مساعی نے عقل کو ورطہ حیرت میں ڈالنے والے یہ کام سر انجام دیے، اور یہ آج بھی یہ دین جو ہے ہماری تاریخ کا ایک حسین باب ہے، اور یہ دین جو لوگوں تک پہنچا، کتنے لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے بنیادی تعلیم سیکھی، یعنی طہارت، عبادت، تمام جو علوم عبادات ہو گیا، اور یہ مناقحات ہو گیا، اور یہ جو
قوانین وغیرہ ہیں، ان کا علم جب لوگوں تک پہنچا بغیر اس کے ٹیکنالوجی کی دور سے پہلے کی میں بات کر رہی ہوں کہ یہ ان صوفیاء کرام کا کتنا کوشش ہے، قابل تحسین ان کا یہ کام ہے کہ کوششوں سے دین دوسرے لوگوں تک پہنچا۔ تصوف کا یہ جو چہرہ جتنا خوبصورت ہے، اور آج کل یہ جو ڈھونگ اور نقل دو نمبری کا چمٹا اتنا ہی مکروہ ہے، اور اسلام میں یہ کساوت بھی اسلام دشمن عناصر کی طرف سے آئی ہے۔ یہ بھی مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ خود مسلمانوں کے اندر سے نہیں پھوٹی، بلکہ اسلام دشمن عناصر، جیسا کہ پچھلی صدی میں غلامی کے دور میں انگریزوں کی طرف سے بہت ساری باتیں شامل کی گئی ہمارے معاشرے میں ہندوؤں کی طرف سے، تو وہاں یہ بات بھی تصوف کے دائرہ کار میں بھی داخل ہوئی۔ تو اس قسم کی علائشوں اور کثافتوں کو معاشرے سے دور کرنے کے لیے بہترین کاوشوں کی اشد ضرورت ہے۔ آج کے دور میں جتنا دینی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے جتنی کاوشوں کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ کاوش تصوف کے اوپر جو یہ جو ڈھونگ ہوئے ہیں، جو اس میں شامل ہو رہے ہیں رنگ، اس میں ان کو دور کرنے کی اور ان کے لیے سزائیں مقرر ہونی چاہیے۔ ہر جرم کی سزا مقرر ہے، تو اگر کوئی گدی پر بیٹھ کر غلط کام کرتا ہے یا شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، اس کے لیے ضرور کوئی کام بننا چاہیے، ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ غیر اسلامی جو دنیا ہے وہاں پہ تمام دنیا میں اسلام چہرہ جو ہے یہ مسخ ہوتا ہے، اور اسلام کی جو خوبصورتی سچائی ہے اس بات پر یہ اثر پڑتا ہے۔ خود مسلمانوں کو تو ہر مسلمان جو ہے تعلیم جانتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ صحیح ہے، لیکن باہر کی دنیا ہے ان کو نہیں پتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور وہ اسلام کا صاف چہرہ ان تک نہیں پہنچتا۔ تو اس بات کو مسلمانوں کی یہ ڈیوٹی کہ ہم اس چیز کو اتنا انکریج کریں ختم ہو جائے۔ یہاں پر میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کی تعلیمات بتانا چاہوں گی کہ وہ کس قدر احتیاط کرتے تھے کہ آپ کا قول ہے کہ ایک بھی سنت کرنے والا انسان کبھی اہل تصوف سے ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی یہاں سنت کی پابندی انتہا ہو جاتی تھی۔ ایک بار حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ ایک شخص کے تشریف لے گئے، صاحب علم اور صاحب تصوف کے طور پر معروف تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ صاحب تصوف پاؤں پھیلائے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاؤں کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ آپ کوئی بھی بات کیے بغیر واپس لوٹ آئے اور ساتھ میں پوچھی تو آپ نے فرمایا وہ شخص صاحب علم اور صاحب تصوف نہیں، کیونکہ وہ قبلہ کی طرف پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا، اور جو شخص با ادب نہیں وہ اہل تصوف سے ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ نے ایک روایت کے مطابق 105، دوسری روایت کے مطابق 110 اور مطابق 102 صاحبان تصوف سے اکتساب فیض کیا۔ اتنے جید صاحبان تصوف سے اکتساب فیض کرنے والی ہستی کا یہ عالم ہے کہ کسی شخص کے پھیلے ہوئے پاؤں کا رخ خانہ کعبہ کی طرف بے خیالی کی باعث ہو، دیکھ کر اسے اہل تصوف میں ماننے سے انکار کر دیا۔ اور یہ جیسا کہ فرید خان صاحب نے بھی کہا کہ جو تصوف میں جو بنیادی چیز سکھائی جاتی ہے وہ ہے انا کو ختم کیا جانا۔ تو پہلے زمانے میں جو خانقاہی نظام تھا، اس میں جب کوئی شخص کسی فقیر میں کی خدمت میں حاضر ہوتا عرض کرتا کہ مجھے رب کی راہ پر چلنا ہے تو مجھے قرب الہی کا راستہ دکھا دیجیے، اس خانقاہ پر رہنے کی اس کو جگہ تو مل جاتی، لیکن سب سے پہلے اس کے سر پر استرا پھروایا جاتا۔ استرا پھیرنے سے اس میں عاجزی آ جاتی، اس کی آنکھ کھلی جاتی، اس کے بعد اس کی یہ ڈیوٹی لگ جاتی کہ حاضری دینے والے لوگوں کے جوتے کیے جائیں، اور کیونکہ معاشرے میں کچھ پیشوں کو بہت حقیر سمجھا جاتا ہے، اور سب سے حقیر پیشہ جو ہے وہ یہی ہے لوگوں کے جوتے سیدھے کیے جائیں۔ طالب کو نہ صرف جوتے سیدھے کرنے کا فرض سمجھا جاتا بلکہ وہ گرد و غبار سے ہٹے ہوئے جوتے صاف کرتا اور ان کا رخ باہر کی طرف یوں کرتا کہ مہمانوں کو جوتے پہننے میں آسانی رہے۔ سیدھے کرنے کے بعد اس کی جھاڑو لگانے کی ڈیوٹی لگائی جاتی۔ یہ ایک کیر کام جانا جیسا تھا تاکہ اس کی
ختم ہو جائے اور 2-4 سال کے بعد پھر اس کے لنگر کرنے کی ڈیوٹی لگائی جاتی اور برتن دھونے کپڑے دھونے اور یہ 6-7 گھنٹے جب وہ یہ کام کر چکتا دے چکتا تو اس کی اناج تک کچھ نہیں جاتی اور کے بعد اس عطا کی جاتی اور ان تمام مراحل اس کی اناج ہے وہ کچھ بھی وہ ترکیب بنڈے کو مار دیا جاتا تھا دوسروں کی خدمت کرنا فرض بنیاد ان لوگوں کو سکھایا جاتی ہے نہیں کیا جاتا ہے وہ زنگ اتار دیتا ہے اور انسان غافلین میں شمار ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ رہتی ہے انسان پر اور اس طرح ان کا تزکیہ نفس کیا جاتا ہے یعنی کہ ان کے اندر سے اناخت ذکر کے ذریعے اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں تو یوں یہ خوبصورت نظام ہے جو آج کل نایاب تو نہیں لیکن کامیاب ضرور ہو گیا اور اس قسم کی دوبارہ جو ہے یہ خوبصورتی اپنے معاشرے میں کرنے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. تو آج کی اس نشست میں ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب نے بہت گہرا سوال کیا جس کا محترمہ ظہیر صاحبہ نے بہت مختصر اور جامع جواب دیا اور ڈاکٹر فرید خان صاحب نے بھی بہت خوبصورت تبصرہ کیا. ڈاکٹر یاسر حسین ستی نے بھی اپنے ملک کے صوفیاء کا تذکرہ کیا. جناب رحیم شاہ صاحب جو خود بھی ایک اچھے ادارے کے طالب علم ہیں انہوں نے بھی تبصرہ کیا اور جناب عثمان غازی نے بھی تصوف پر بہت خوبصورتی سے روشنی ڈالی اور میر صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی تو میں نے بھی یہ چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. میر صاحب اپنا بہت شکریہ آپ کا جس کا گلدستے میں جس میں سے ہے ماشاءاللہ. اب ہم اختتام تک پہنچ چکے اور آپ کے پروگرام جو ہے تصوف ذکر و فکر کے منتظم ہے آپ جانتے ہیں ڈاکٹر یاسر حسین ستی خیری صاحب. میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ پروگرام میں شریک معزز حضرات اور خواتین اسلام کا شکریہ ادا کریں اور پھر آخر میں ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب ہمارے صدر نشین دعا فرما دیں. جی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت اور بزرگوں کی توجہات. آج کا پروگرام پھر خوبصورت انداز کے ساتھ سجا اور جتنے بھی حضرات و خواتین نے اس پروگرام میں شرکت فرمائی بالخصوص محترمہ ڈاکٹر شناز ظہیر صاحبہ نے بڑی محنت کے ساتھ یہ مقالہ تیار کیا. جن حضرات نے تبصرے کیے محترمہ افشاں صاحبہ جن کا نام ہے جنہوں نے صدارت فرمائی میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اور اسی طرح ہفتے بھر ہمارے جو پروگرام چلتے ہیں اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے اللہ ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی آسان فرمائے. بہت شکریہ جی جزاک اللہ خیر. جی ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب دعا فرما دیجیے. بہت بہت شکریہ جی. اور آپ سے مجھے اتفاق ہے کہ یہ قلم کاروان پھولوں سے سجا ہوا اور گلدستہ آج کی صدارت نے بھی بہت خوشگوار کیا ہے خطاب کیا ہے. دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا غفار العالمین. اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.